اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للہ و انا الیہ راجعون۔ کربلا اور عصر حاضر کے عنوان سے ہماری گفتگو کا ناظرین سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آج ہماری گفتگو 9ویں مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ آج شب عاشورہ کی ٹرانسمیشن آپ سماعت فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اہل ٹی وی کے اوپر۔ آج جو ہے وہ شب عاشورہ جو ہے وہ مخصوص ہے امام حسین علیہ السلام کے اصحاب وفا کے ساتھ اور اہل بیت علیہ السلام کی خاص شخصیات کے ساتھ۔ امام کی جو ہے وہ کچھ وصیتیں ہیں، ان کے اوپر بھی بات کریں گے۔ پروردگار کے ساتھ سرکار کی یہ آخری جو ہے وہ رات کی عبادات ہیں اور راز و نیاز ہیں، تمام چیزوں پہ تاریخ میں کیا کچھ قلم بند کیا، تاریخ میں کیا کچھ لکھا ہے کہ آج امام حسین علیہ السلام نے اور آپ کے اصحاب وفا نے اس رات کو کس طرح سے گزارا، ان تمام چیزوں کے اوپر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں علامہ سید عروج الحسن میثم صاحب، اودھ کی راجدھانی لکھنؤ ہندوستان سے۔ قبلہ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور پرسہ پیش کریں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام و اصحابہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ قبلہ کہتے ہیں کہ جو جنگ تھی، تھوڑا سا ہم تمیدی گفتگو سے پروگرام کا آغاز کرنا چاہیں گے تاکہ جو ہمارے نوجوان دوست ہیں وہ ہماری گفتگو میں شریک ہوں اور ان کو ایک جو ہے وہ ایک سلسلے وار لے کر ہم آگے بڑھیں، اور جو بھی تاریخی حوالہ جات ہیں اس کو اپڈیٹ کرتے چلیں۔ جو کچھ تاریخ میں لکھا، کہتے ہیں کہ جنگ کربلا 9 محرم کو جو ہے وہ ہونی تھی، مگر یہ عاشورہ کے دن طے پائی۔ اس کی کیا وجہ کیا ہے؟ ایک رات سید الشہداء نے جو دی دشمن کو، اس کا کیا راز ہے، اس کی کیا حقیقت؟ آپ کی آواز بیچ سے غائب ہو گئی، مجھے سنائی نہیں دی ہے، آپ پھر سے سوال دوہرا دیں۔ جی اب آ رہی ہے میری آواز؟ اب آئی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جنگ کربلا جو ہے وہ 9 محرم کو جو ہے وہ طے تھی، مگر بعض وجوہات کی بنا پر 10 محرم کو طے پائی، روز عاشورہ کو طے پائی۔ اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ کیوں سید الشہداء نے ایک رات کی مہلت اور یزیدیوں کو بھی دی اور خود پروردگار کے ساتھ راز و نیاز کے لیے بھی ایک رات چاہی؟ اس کی کیا وجوہات کیا تھی؟ یہ کہنا تو درست نہیں ہے کہ یہ 9 کو طے تھی۔ دیکھیے یہ منصوبہ ازل ہے، یہ عاشور، روز عاشور، یوم العاشور، کربلا، زمین اور دن، یہ سب پہلے سے علم خدا میں گزر چکا، اور جس کی خبر جو ہے وہ انبیاء و مرسلین دیتے رہے، خود رسول اللہ نے دی، تو وہ ایک ہی دن معین ہے۔ وہ ایسا نہیں تھا کہ 9 تھی اور نہیں، بلکہ تاریخ نے بتا دیا کہ وہ ہوا کیا، وہی جاننا چاہیں گے۔ میں نے عرض کیا کل کے بیان میں، جو میں نے عرض کیا جی ہاں کہ 9 محرم کو ادھر سے لشکر ابن زیاد، لشکر یزید، لشکر عمر ابن سعد آگے بڑھنے لگا باقاعدہ حملہ کرنے کے لیے۔ تب حضرت عباس علیہ السلام نے جب دیکھا تو جلدی سے امام حسین کے پاس آ کے کہا کہ آقا ایسا ایسا ہے، لشکر آگے بڑھ رہا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ پوچھو ان کا مقصد کیا ہے، کیا مراد ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا ارادہ ہے۔ تو اب مولا حضرت عباس کے پوچھنے پر عمر ابن سعد ملعون نے یہ بتایا، کہا کہ ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں، امیر کا کوفے سے حکم آ گیا ہے کہ اسی وقت حملہ کر دو، یعنی جلدی تھی ان کو۔ تو آپ نے کہا کہ میں ٹھہرے رہو، میں اپنے آقا اور مولا امام حسین سے جا کے گفتگو کروں، اور جو وہ جواب دیتے ہیں وہ ہم تم کو بتاتے ہیں۔ تب امام حسین نے کہا حضرت عباس سے کہ روایت میں ہے ارکب بنفسی یا اخی، میرے بھائی تجھ پر میری جان فدا ہو جائے، تم جاؤ سوار ہو کے اور ان سے یہ کہو کہ حسین ایک شب کی مہلت چاہتے ہیں، اس کو ملتوی کریں، ٹالے۔ اب یہ امام ان کی طرف سے تو ارادہ تھا، ان کا ارادہ تھا کہ 9 کو، اور امام حسین نے کہا کہ ایک شب کی مہلت، ہم عبادت پروردگار کر لیں۔
یہ آخری رات ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں مناجات، دعا، استغفار، عبادات، تلاوت کلام خدا ہم سب مل کے کر لیں۔ تو یہ بظاہر تو لگ رہا ہے کہ وہ حملہ کرنے جا رہے تھے، امام حسین نے مہلت مانگی، اگر وہ حملہ کر ہی دیتے، نہ مانتے امام حسین کی ایک شب کی مہلت کی پیشکش، تو 9 ہی کو جنگ ہو جاتی۔ نہیں، اب یہاں پر کچھ چیزیں ہیں، کچھ مقادیر ہیں، کچھ قضاء و قدر الہی ہے، کچھ علم خدا ہے، یہاں پر خداوند عالم کی طرف سے جسے قضاء و قدر کہتے ہیں، جو علم خدا میں گزر چکا ہوتا ہے، وہ زمین بھی معین تھی، زمان بھی معین تھا، لیکن ظاہری اسباب فراہم ہوتے ہیں، تو یہ اسباب تھے کہ 9 کو حملہ نہ ہو کر 10 کو ہوا، مگر وہ شہادت عظمیٰ 10 ہی کو ہونی تھی۔ یہ ذبح عظیم، یہ ہے اس کا راز۔ صحیح صحیح۔ اچھا، سید الشہداء نے جو 9 کا پورا دن تھا وہ اپنے اصحاب باوفا کے ساتھ کس طرح گزارا؟ تاریخ میں کیا کچھ ملتا ہے؟ اس دن کیا کچھ معاملات جاری و ساری تھے؟ 7 محرم الحرام سے بالکل قحط آب ہو گیا۔ 4 کو خیمے ہٹائے گئے، جو پانی ذخیرہ کیا جا چکا وہ دھیرے دھیرے 7 کو ختم ہو گیا۔ 7 کو بندش آب نہیں ہے، بندش آب جب خیمے ہٹا دیے گئے، جو پانی جتنا لے سکے لے گئے، اس کے بعد سے فرات سے پانی نہیں آیا۔ 7 کو بندش آب ہوئی، وہ قحط آب پڑ گیا، یعنی پانی خیام حسینی میں ختم ہو گیا۔ اس میں حضرت عباس لے کر گئے 30 پیادے اور 20 سوار، 30 سوار اور 20 پیادے، اور تھوڑا سا پانی 7 کو آ سکا، بس۔ اب اس کے بعد سے پانی خیام حسینی میں نہیں ہے۔ اب 9 محرم کا ادھر تیاریاں ہو رہی ہیں، اور وہاں اتنی تیاری 9 محرم کو مکمل ہو چکی تھی ان کی کہ اب انہوں نے تاسوعا 9 محرم کو شام کو سپہر کو حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا، چل دیے، موبلائز کر دیا اپنی آرمی کو۔ ادھر چھوٹا سا حسین کا لشکر ہے، جس میں بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، سب کو معلوم ہے کہ ہمیں شہید ہونا ہے، سب تیار ہیں۔ چنانچہ 9 محرم کو فقط کچھ اس طرح کے اہتمام ملتے ہیں کہ 9 محرم کو خیمے کے عقب میں خندق کھودی گئی، اس طرح کے اہتمام ملتے ہیں کہ ادھر سے کوئی حملہ نہ کر دے، شبخون نہ مار دے، پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر دے، خواتین عصمت و طہارت کی، بچوں کی حفاظت کے لیے۔ اور باقی اسلحے فقط حسین نے اسلحے تقسیم کیے ہیں، اور یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ امام حسین نے شہداء کو باقاعدہ بتایا ہے کہ کون کہاں پر شہید ہوگا اور کیسے شہید ہوگا۔ یہ سارے اہتمام ہو رہے ہیں اور اسلحوں کی تقسیم ہو رہی ہے۔ اسی میں حبیب ابن مظاہر تاریخ معین کر کے نہیں بتاتی ہے، مگر اتنا طے ہے کہ 9 محرم تک حضرت حبیب ابن مظاہر بھی آ چکے تھے۔ ان کے آنے پر اصحاب امام حسین میں تھوڑی سی اس کی تھوڑی سی تفصیل بھی بیان کر دیں، کیونکہ وقت ہے تو زیادہ سے زیادہ ہمارے نوجوان جو ہے اس سے فیضیاب ہو سکیں۔ کس طرح سے خط لکھا، کیا سید الشہداء کو ان کے ساتھ ایک انسیت تھی، کس طرح سے آئے، کس طرح استقبال ہوا؟ جی دیکھیے، جو خط کا ذکر ہوتا ہے، ہم کو بہت زیادہ قدیم اور مستند کتابوں میں اس کا ذکر نظر نہیں آیا، مگر بہت سی روایات ایسی بھی ہو سکتی ہیں کہ جو سینہ بسینہ روات کے ذریعے نقل ہوتی رہیں اور کتابوں میں جگہ ان کو نہ ملی، نہیں نقل کی گئی، اور اب سے 400-500 سال پہلے، یعنی کربلا کے 700 سال کے بعد، 800 سال کے بعد، تو اب علماء محققین، دیکھیے تاریخی مسائل ہے، تاریخ میں اسناد کی اہمیت اتنی نہیں ہوتی، ورنہ اگر ہم وہ فقہی روایات کی طرح، عقائد کی اور فقہی روایات کی طرح اگر ہم
روات اور علم رجال اور یہ اور سند اور یہ سب اگر دیکھا جائے تو دنیا بھر کی اکثر تاریخ غیر معتبر ہو جائیں گی اور کچھ رہی نہ جائے گا انسان کے پاس. چنانچہ یہ ہمارے بزرگوں کا اور علماء اسلام کا تاریخ کے بارے میں یہ نظریہ ہے کہ تاریخ کو دیکھا جائے کہ قرآن و حدیث اور شان رسالت و امامت اور عصمت و طہارت کے خلاف جو واقعہ جو تاریخ نہ ہو اور عقل کے خلاف نہ ہو، مناسبت لگ رہی ہو تو اسے قبول کیا جا سکتا ہے. چنانچہ اس کا ذکر ہم بھی کرتے ہیں، ہم نے بھی حضرت حبیب بن مظاہر کے مسائل میں کیا اور لوگوں نے لکھا بھی ہے، بزرگوں نے کیا ہے. وہ یہ ہے کہ امام حسین نے کربلا میں آنے کے بعد دیکھیں حضرت حبیب بن مظاہر کوفے کے جو سیاسی حالات تھے وہ خود بھی موقع مناسب دیکھ رہے ہوں گے اور وہ انہیں خبر ملی ہوگی تو جانا چاہ رہے ہوں گے، مگر خط کے حوالے سے یہ ذکر ملتا ہے کہ جب امام حسین نے خط لکھ کے بھیجا ہے تو حبیب بن مظاہر کو جب خط ملا ہے تو اس خط کا مضمون ایک طرف پیشانی پہ لکھا تھا من الحسین الغریب اور ایک طرف لکھا تھا الی الرجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر. اب مضمون پڑھنے سے پہلے فقط پیشانی کے یہ 2 لفظوں میں حسین نے ہر بات کہہ دی. ہر بات یہ محبت کا تقاضا تھا، یہ بچپنے کے دوست ہیں. حضرت مظاہر صحابی رسول ہیں اور یہ رسول کے زمانے میں چھوٹے سے ہیں. ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ امام حسین کے قدموں کی خاک اپنی آنکھوں میں لگاتے تھے، اپنی پیشانی پہ لگاتے تھے. رسول اللہ نے یہ منظر دیکھ کے ان کو پیار کیا اور اب امام حسین نے وہ اپنا حق قرابت و دوستی کہ اے حبیب تم جانتے ہو کہ میری قرابت کیا ہے، شریعت پہ وقت پڑا ہے، اگر آ سکتے ہو تو آؤ اور جلدی آؤ. جلدی آؤ. جیسے ہی دیکھا کہ حسین غریب، سمجھ گئے کہ میرا مولا غریب الوطنی میں ہے اور مشکلات میں ہے. رجل فقیہ، لفظ فقیہ اپنے لیے دیکھ کر سمجھ گئے کہ نانا کے دین اور شریعت پہ کوئی وقت پڑا ہے، تبھی مجھے زبان عصمت و طہارت سے اس لقب سے یاد کیا جا رہا ہے. سیاسی حالات اتنے خراب تھے کہ کھلم کھلا نہیں آ سکتے تھے. راہوار اور اپنا توشہ سفر معمولی سے تیار کر کے غلام کے حوالے کیا اور کہا کہ تو شہر کے باہر نکل کے میرا انتظار کر. اور اب وہاں سے نکلے ہیں اور اس کے بعد رہوار کے قریب ابھی آئے ہیں کہ آڑ سے آواز آئی کہ غلام کہہ رہا ہے کہ اے میرے آقا کے رہوار تو گھبرا نہیں، اگر میرا آقا مظلوم حسین سیدہ کے بیٹے کی نصرت کرنے نہ جا سکا تو میں چلوں گا نصرت کرنے تیرے اوپر. حبیب کے دل پہ چوٹ لگی کہ نہ جانے کن حالت میں ہیں. ادھر تیاری ہے اور اسلحے وغیرہ تقسیم ہو رہے ہیں، حسین ایک ایک اسلحہ الگ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جانب کوفہ سے غبار اٹھا. عباس و علی اکبر چونکے تو حسین نے کہا کہ آگے بڑھو، اپنے چچا کا استقبال کرو، عباس اپنے بھائی کا استقبال کرو، یہ حبیب ابن مظاہر آ رہے ہیں. اور اسی اسنا میں قدموں پہ حسین کے گر کے کہا اے میرے مولا آپ کا غلام آپ کا دوست آ گیا حاضر ہے. یہ حبیب ابن مظاہر کی بڑی عجیب منزل ہے. یعنی تمام شہداء میں یہ ناصر حسین بھی ہے اور یہ حبیب حسین بھی ہے. حقیقت میں اس باب مسمى ہے، حبیب ابن مظاہر حبیب حسین ہے. حبیب حسین. اور یہ مولا کائنات کے زمانے میں بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں. مولا کائنات کے زمانے میں تو جوان ہو چکے نا، یہ شرطۃ الخمیس میں سے ہیں، یعنی وہ بہت خاص لشکر کا آپ کا ٹکڑا جو بڑا بھروس جسے آپ اسپیشل کمانڈوز کہہ لیں، یہ ان میں سے ہیں. بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں مولا کائنات کی جنگوں میں. اور اب جب میدان کربلا میں آئے ہیں تو روایت کہتی ہے کہ اصحاب میں جو ایک فکر مندی تھی، حبیب کو دیکھ کر خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ حسین کا دوست آ گیا، حسین کا رازدار آ گیا، حسین کا صاحب سر آ گیا. جیسے یہ امام حسین کے صاحب سر ہیں، جیسے میثم میں تمار صاحب السر ہے مولا کائنات کے، ویسے یہ امام حسین کے اتنے قریب ہیں کہ رازدار کہلاتے تھے آپ کے، بڑے معتمد، بڑے بھروسے مند. اب جب آئے ہیں ادھر اصحاب میں ایک اعتماد آیا کہ حبیب آ گئے، ادھر خواتین عصمت و طہارت
خاص طور سے جناب زینب کو جب خبر ملی تو سلام کہلایا، خوش ہو گئی، دل ٹھہر گیا مضطرب دل بہن کا، کہا میرا سلام کہہ دو۔ حبیب نے سر و سینہ چہرہ پیٹا کہ سیدہ کی بیٹی زینب ثانیہ زہرا عقیلت و قریش مجھے سلام کہے۔ شب عاشور کے مناظر میں یہ اصحاب کی وفاداریاں ہیں، اللہ اکبر، یہ اصحاب حسین کوئی معمولی شخصیتیں نہیں ہیں۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ کربلا کے معیار کو حسین نے اتنا بلند کر دیا تھا، اتنا بلند کر دیا تھا کہ مادر گیتی بانجھ تھی کہ ان 72 سے زیادہ نفوس کو اس لیول، اس معیار کے پیدا کر سکے۔ اور حبیب کا ایک مقام و مرتبہ آپ یوں بھی سمجھ لیں کہ حسین کربلا، یعنی اب جب مکے سے کوفے کی طرف اور پھر کوفے سے راستہ بدل کے کربلا، تو ہر طرف خبر عام ہو رہی تھی نا کہ جنت کا سردار نکل آیا ہے، فاتح خیبر و خندق کا بیٹا، قاتل مرہب و انتر کا لال، وہی ہاتھ وہی تلوار، صاحب ذوالفقار نکل آیا ہے، علی کا بیٹا نکل آیا ہے، شجاعت بنی ہاشم کا پیکر نکل آیا ہے۔ اب حسین نکلے ہیں، لوگ سمجھ رہے تھے ملک گیری ہوگی، حکومت ہوگی، جنگ ہوگی، قبضہ ہوگا، یعنی دنیاوی مقصد کے تحت جو لوگ یہ سن کر حسین کے ساتھ جوق در جوق آ رہے تھے، ہزاروں کے لوگ آتے تھے، مگر حسین اپنی نگاہ امامت سے آنے والے لوگوں کے لوہے پیشانی پر فکروں کے ابھرے ہوئے خطوط کو باقاعدہ پڑھ رہے تھے کہ کون کیا سوچ کر آ رہا ہے۔ چنانچہ آپ فوراً فروکش ہو کے اور وہاں پر خطبہ ارشاد فرماتے تھے اور مقصد اپنا بیان کرتے تھے کہ ہم جو ہیں وہ ملک گیری کے لیے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ یہاں وہ آئے کہ جو حفاظت الدین اور بقائے اسلام کی خاطر اپنی ہتھیلی پر سروں کے نذرانے لے کر جسے شہید ہونے کا کی حسرت ہو، تمنا ہو، اس لیے کہ میں جو آج جا رہا ہوں یہاں پر قوت اور اقتدار پر ناتوانی کی بظاہر کم قوت کی فتح ہے، میں وہاں جا رہا ہوں کہ جہاں مظلومیت کی فتح ظلم پہ ہونے والی ہے، جہاں فرات پر آتش اور تشنگی کی فتح ہونے والی ہے، چنانچہ جسے اپنے کو مٹانے کی حسرت ہو، دین خدا کو باقی رکھنے کے لیے وہ آئے۔ اتنا سخت معیار حسین نے کر دیا تھا، کربلا کا اتنا بلند کر دیا تھا کہ آنے والوں کو ڈسکریج کر رہے تھے، واپس کر رہے تھے جو کربلا کے لائق نہیں تھے۔ اب یہیں سے حبیب کی منزل سمجھیں کہ وہ حسین جو ہزاروں کو واپس کر رہا ہو، اگر وہ کسی کو بلا لے، کسی کو طلب کر لے، یہ عجیب منفرد ہے حیثیت منزلت حبیب نے مظاہر کی۔ چنانچہ شب عاشور کے واقعات میں یہ آپ کے لیے واقعہ ملتا ہے کہ جہاں خیموں کا تلایا سب پھر رہے ہیں، حضرت عباس بھی پھر رہے ہیں، وہی خیمے اصحاب سے نکل کے حبیب بھی، گھر والے ہیں نا، رازدار ہیں، حسین کے دوست ہیں، بچپنے کے ساتھی ہیں، بہت قریب ہیں، بڑے بے تکلف، بہت کلوز ہیں، تو وہ بھی تلایا پھر رہے ہیں۔ روایت کہتی ہے ایک بار خیمے کے پیچھے سے کسی گزر رہے ہیں کہ دیکھ آواز کان میں آئی کہ بہن اور بھائی زینب اور حسین آپس میں بات کر رہے ہیں، اور جناب زینب کہہ رہی ہیں اے بھیا یہ سمندر کی طرح ٹھاٹھیں مارتا ہوا یہ لشکر کفار، آپ کے اصحاب تو بہت تھوڑے سے ہیں، اے بھیا آپ نے اپنے اصحاب کی وفاداری کا امتحان لے لیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل جب بازار موت گرم ہو تو یہ تھوڑے سے اصحاب بھی آپ کا ساتھ نہ دے اور چھوڑ کے چلے جائیں۔ اور یہ جملہ سنا تو حبیب کے وجود پہ بجلی گر گئی زینب کی زبان سے، سیدہ کی بیٹی، دل بے قرار ہے، جلدی جلدی دوڑے ہوئے خیمے اصحاب میں آئے، کہا اے اصحاب حسین، اے نا یاران حسین، قیامت آ گئی، زینب کو ہماری وفاؤں پر اعتبار نہیں ہے۔ اصحاب نے کہا کہ آپ بتائیے کیا کیا جائے، کس طرح سے سیدہ کی بیٹی کے دل کو قرار دیا جائے۔ کہا آؤ ہم بتاتے ہیں۔ خیمے کے باہر آئے، اصحاب سے کہا اپنے زانوؤں اپنے گھٹنوں کو ٹیک کر اپنی شمشیریں گلے پہ رکھ لو، اور فضہ سے کہا کہ یہ منظر دیکھ رہی ہے فضہ، جا کے شہزادی سے کہہ دو اگر ہماری وفاؤں پر اعتبار نہیں ہے تو ہم رات گزرنے ہی کیوں دیں، اجازت دیں تو ابھی سے گلے کاٹ کے حسین کے قدموں میں نشاور کر دیں۔ زینب نے کہلوایا شکریہ، کہا حبیب بہن کا دل اتنا بے قرار ہے کہ یہ خیال ذہن میں آیا، ہاں زادارو، یہ حبیب ابن مظاہر جب شہید ہوئے ہوں گے
تو جیسے حسین اپنے عباس کا ماتم کیا ہوگا ویسے ہی حبیب کا مرثیہ بھی پڑھا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا قبلہ، کہتے ہیں کہ جو چونکہ 7 محرم سے پانی نہیں تھا اور کمال کی جو ہے وہ تشنگی تھی اور صدائے الاتش جو ہے وہ خیام حسینی سے بچوں کی آ رہی تھی، تو مولانا ابوالفضل عباس علیہ السلام نے کنویں کھودے ہیں۔ اس حوالے سے تاریخ میں کیا لکھا ہے؟ جی 7 سے پانی نہیں تھا، آگے میں سن نہیں پایا۔ جو کنویں کھودے ہیں وہ کس طرف کھودے تھے؟ تاریخ نے کیا لکھا؟ کیونکہ ایک انسان کے لیے اتنا گہرا گڑھا کھودنا، اس حوالے سے تاریخ نے کیا لکھا ہے؟ اس سے بھی جو ہے وہ ایک مطلب ہم چاہتے ہیں کہ یہ تمام تواریخ کے اندر کیا ہے، ایک فرصت ہے تو اس کو برملا کیا جائے۔ اب بعض روایات میں ہے کہ شب عاشور یعنی 7 کو کہتے آپ پانی ختم ہو چکا، ختم ہو گیا، تمام ہو گیا۔ اب 8 کے بعد جب 9 کا دن آیا اور اب یہ مہلت بھی ایک شب کی مل گئی، تو بڑا برا حال تھا بچوں کا۔ تو حضرت عباس علیہ السلام نے روایات میں ہے کہ کنویں کھودنے شروع کیے، مگر کسی ایک روایت میں یہ نہیں لکھا ہے کہ کسی بھی کنویں سے پانی نکلا، کیونکہ آتش جو پیاس ہے شہداء کی، یہ ان کی مظلومیت کا وہ عنصر اعظم ہے کہ کائنات کے دلوں کو پگھلانے کے لیے یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے کہ جو ان شہداء کے حصے میں آئی تھی اور آنی تھی۔ اب یہ مشیت پروردگار تھی۔ انسان کو اپنے بھر کوشش کرنا چاہیے، یہ سوچ کر نہیں بیٹھنا چاہیے کہ اللہ جو کرے گا وہ ہوگا، نہیں، تدبیر کرنا چاہیے۔ تدبیر سے تقدیر بھی بدلتی ہے۔ اسی لیے اگر کوئی ایسی قضا اور فیصلہ پروردگار ہوتا ہے کہ جہاں پر وہ فیصلہ تدبیر سے بدلنا چاہتا ہے، پہلے سے اس کے علم میں ہے تو بدلتا ہے، مگر اگر قضائے حتمی ہے تو تدبیر کے باوجود وہ فیصلہ نہیں بدلتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہاں پر پانی انہوں نے بند کیا ہے، مگر یہاں کنویں کھودنے پہ پانی نہ نکلے تو یہ ظاہر ہے کہ یہ قضائے حتمی پروردگار ہے، اور یہ حسین کی سرفرازی اور مظلومیت اور ان کے بچوں کی خصوصیت سے حضرت علی اصغر کی مظلومیت، ان سب کے لحاظ سے یہ مشیت کا اہتمام تھا کہ کنویں کھودنے کے بعد بھی پانی نہ نکلا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ شب عاشور حضرت بریر ابن خزیر حمدانی 30 سواروں کے ساتھ شب عاشور پانی لینے گئے ہیں، اور یہ بھی ہے بعض روایات میں 30 سواروں کے ساتھ حضرت بریر ابن خزیر حمدانی، یہ حمدان کے، مگر بعض روایات میں ہے کہ پانی لائے تھوڑا بہت، مگر بچے اتنے پیاسے تھے کہ مشق پہ جو بچوں نے اپنے کو گرا دیا تو وہ پانی کام نہ آ سکا بلکہ بہہ گیا۔ یہ سب مشیت پروردگار ہے، ورنہ اصغر اگر ایڑیاں رگڑ دے تو فخر اسماعیل ہے۔ اسباب ظاہر امام حسین تدبیریں کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں تاکہ یہ نہ کوئی کہے کہ وہ تو خود ہی بیٹھے رہے۔ یہ ساری تدبیریں اس لیے ہیں کہ پانی بند کرنے، ہاں، پانی بند کرنے کا جو دشمن کی اسٹریٹجی تھی، یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے طور سے کہیں وہ یہ سوچ رہے تھے کہ پانی بند کریں گے تو جو امام حسین السلام کے اصحاب ہیں ان کی جنگی اور حربی قوت کم پڑ جائے گی، پھر مطلب ایک تو پیاسا ہونا انسان کا، پھر شب عاشورہ میں کنویں کھودنا، اور وہ بھی ایک نہیں 7 کنویں کھودنا، اور اس کے بعد دوسرے دن جنگ کرنا، اور وہ بھی پورے اسلحے کے ساتھ نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی سی اس کے اوپر بات ہو جائے ذرا۔ جی بے شک، اس نقطے پہ قبلہ بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دشمن نے اپنی طرف سے کوئی ایسی چال، کوئی ایسی اسٹریٹجی، کوئی ایسی کوشش باقی نہیں رکھی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کا لشکر ٹوٹ جائے، اور اگر نہ بھی ساتھ چھوڑیں تو کسی میں قوت ہی نہ رہ جائے۔ مطلب 3 دن کا پیاسا انسان، 3 دن کا پیاسا انسان تو چل نہیں سکتا۔ وہ سیاسی، جی ہاں، وہ سیاسی داؤں بھی چلے
وہ شمر ابن ذی الجوشن کا امان نامہ، حسین کو ہر طرف سے کمزور کرنے کی پوری پلاننگ، جو آج کے تھوڑا سا اس کے اوپر بھی بات ہو جائے، اس سے بھی کہیں زیادہ گندی سیاست، وہ امان نامہ جو لے کے آیا وہ حضرت عباس، اور ان کے کہا کہاں ہے میرے بھانجے، وہ دور کے رشتے سے اپنے بھانجے کا رشتہ جوڑ کر ماموں کا، تو ان لوگوں نے توجہ نہیں کی، منہ پھیر لیا، تو امام حسین نے کہا کہ جواب تو دو، اگرچہ فاسق ہے یہ، جواب تو دے دو کسی کی بات کا۔ تو حضرت عباس اپنے بھائیوں کے ساتھ آئے اور کہا تم میرے بھانجے ہو، تمہارے لیے امان نامہ ہم لکھوا کے لائے ہیں۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ تبت یداک، تیرے ہاتھ شل ہو جائیں، ٹوٹ جائیں، وَلُعِنَ أَمَانُكَ، اور تیرے امان نامے پہ، تیری امان پر لعنت ہو۔ تو چاہتا ہے کہ ہم اپنے امام، اپنے بھائی، اپنے آقا حسین کا ساتھ چھوڑ دیں اور ملعونوں کے ساتھ چلے جائیں ہم؟ یہ ہم سے نہ ہوگا، تجھ پر لعنت ہو اور تیرے امیروں پہ لعنت ہو، تف ہے تیرے اوپر اور لعنت ہے تیرے امان نامے پہ۔ دیکھیں یہ بھی سازش کی گئی، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھی کہ پانی بند کر دیا جائے، کمزور ہو جائیں، پیاسے ہو جائیں۔ مگر کمال ہے اصحاب حسین کا کہ اصحاب حسین کسی بھی ہیلے حوالے، کسی بھی مشکل، بڑی سے بڑی مصیبت، ابتلا و امتحان میں ذرا سا بھی ان کے پائے ثبات میں لغزش نہ آئی۔ بھئی یوں ہی تھوڑی نہ کائنات کے سب سے اونچے شہداء ہیں، یوں ہی تھوڑی نہ امام وقت کہہ رہا ہے کہ بے ابی انتم و امی، اے شہداء کربلا تم پر میرے ماں باپ فدا ہو جائیں۔ یہ عباس نہیں ہے جو کہا جائے کہ علی کے بیٹے ہیں، یہ بنی ہاشم کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ اس میں اصحاب کہاں کے، یمن کے لوگ ہیں، کوفے کے لوگ ہیں، جن کا کوئی تعلق نہیں ہے خاندان بنی ہاشم سے، مگر اللہ اکبر کیا منتخب روزگار یہ نفوذ تھے، کیا انتخاب حسین تھا کہ اولین و آخرین میں اتنے بلند نفوذ جو حسین نے جمع کر لیے تھے کہیں اور نہ نظر آئے۔ یوں ہی نہیں حسین نے شب عاشور کہا تھا انی لا اعلم اصحابا اوفا من اصحابی ولا اہل بیت ابر من اہل بیتی، کسی کو میرے جیسے اصحاب نہ ملے۔ تو یہ ساری تدبیریں فیل ہو گئی ہیں۔ اللہ اکبر، شب عاشور ان حالات میں بھی آپ ذرا اندازہ تو لگائیں کہ ایک طرف اتنے مصائب ہیں اور کل کا اندازہ سب کو ہے کیا ہونے والا ہے، اور پیاسے ہیں۔ مگر اچھا خالی قبلہ پیاسے ہی نہیں، موسم کی شدت آپ دیکھیں، مطلب جس نہج کی گرمی ہے، مطلب زمین سے آگ نکل رہی ہے، آسمان سے آگ برس رہی ہے، مطلب ایک ویدر بھی تو ایک مطلب اس کے بھی تو ایک عرب کے ریگستانوں کا مزاج ہی یہی، اور ریگستان کا مزاج ہوتا ہی یہی ہے کہ جب اگر سرد ہے موسم تو عام جگہوں سے زیادہ سرد ہوگا، کیونکہ وہ ایبزارب کرتی ہے برودت کو بھی، حرارت کو بھی۔ ریت کھلا ہوا ہے بالکل، ٹھنڈی ہوگی تو دیر تک ٹھنڈی رہے گی، گرم ہوگی تو دیر تک گرم رہے گی۔ آپ دیکھتے ہیں جب ہم لوگ یہاں بہت گرمی ہوتی ہے تو 4 بھی بجا ہے جہاں پر سب سے کم ٹیمپریچر ہوتا ہے 4 بجے سحر کے وقت، فجر کے وقت، اور ہم لائیں دن میں سب سے زیادہ ٹیمپریچر 4 بجے شام کو ہوتا ہے، کیونکہ تپ جاتی ہے پوری دنیا۔ اور گرمیوں میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ آدھی رات اور 4 بجے بھی ٹیمپریچر کم نہیں زیادہ ہو پاتا، اور گرمی شدت۔ اب وہاں کا اندازہ لگائیں کہ دن بھر کی دھوپ تپنے کے بعد کئی دن سے کوئی بارش کا تو امکان نہیں اور نہ ہوئی، اور اس کے بعد شب میں کتنی گرمی، اور اس کے بعد اب پھر روز عاشورہ کا سورج۔ تو اللہ اکبر، ایک طرف 3 دن کے پیاسے بھی ہیں، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھوکے بھی ہیں، کیونکہ کتنی جب ہر طرف سے ناکہ بندی کر دی، یعنی 7 محرم کو مکمل محاصرہ ہو چکا تھا، نہ کوئی جا سکتا ہے ادھر سے باہر، نہ اندر آ سکتا ہے حسین کے لشکر تک۔ اب بتائیے کتنا ذخیرہ ہوگا، کہاں سے نکلے ہوئے ہیں، بھوک بھی تھی، پیاس بھی تھی، مختلف سن و سال بھی تھے، بچے بھی تھے، نوجوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، مگر اللہ اکبر کہ کوئی بھی مصیبت اور رنج، کوئی بڑی سے بڑی سختی بھی ان کے پائے سے بعد میں لغزش نہیں پیدا کر سکتی۔ اور حتیٰ کہ اطمینان نفس کا عالم یہ تھا کہ کئی اصحاب مزاح کر رہے تھے،
یعنی حضرت بریر ابن خزیر حمدانی ہی کا بریر، نام ہے بالکل کہ وہ مزاح، اور ایک دوسرے صحابی، ایک دوسرے ناصر و مددگار حسین نے ان سے کہا کہ بریر یہ شب مزاح کی نہیں ہے، یہ شب عاشور مزاح کی، قیامت کی شب ہے۔ تو وہ سنجیدہ ہو کے کہنے لگے کہ دیکھو تم میری قوم والوں سے معلوم کر لو، میں اصحاب مزاح میں سے نہیں ہوں، میں اتنا بڈی بالکل نہیں ہوں، سنجیدہ میں اتنا مزاح کرنے والا نہیں ہوں، مگر آج کی شب سے زیادہ مزاح اور خوش ہونے کا موقع ہی کون سا ہے، اس لیے کہ ادھر جلدی سے صبح نمودار ہو، ادھر برچھیوں کے تلواروں کے پھل کھائیں، اور ادھر جنت میں رسول اللہ اور اہل بیت اور نعمات جنت اور حوروں سے بغلگیر ہوں۔ تو یہ اطمینان نفس، یعنی اتنے شدائد اور اتنے مشکلات و مصائب بھی اصحاب حسین کے نفس کا اطمینان نہ چھین سکے۔ اللہ، بے شک بے شک بے شک۔ اب چونکہ ہم رفتہ رفتہ قبلہ جو ہے وہ مصائب کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اصحاب باوفا کے مصائب بھی سنیں گے آپ سے، ابھی تھوڑا سا ہمارے پاس اور وقت ہے، تو ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا ان وصیتوں کی جانب، چونکہ اب آخری شب ہے فاطمہ سلام اللہ علیہ کے چاند کی، یہ آخری رات ہے، اور صبح ہوگی، فجر ہوگی، اور فجر میں ہی حملہ ہو جائے گا اور اصحاب شہید ہونا شروع ہو جائیں گے، اور عصر تک جو ہے وہ پورا خاندان بنی ہاشم جو ہے وہ قتل ہو جائے گا، سب شہید ہو کے نیزوں کے اوپر سر جو ہے وہ کشا بکشا پھرانے کے لیے لشکر تیار ہو جائے گا۔ تو یہ اس شب میں راز و نیاز کی شب ہے، جہاں پروردگار کے ساتھ وہاں سید الشہداء نے راز و نیاز اپنی بہن کے ساتھ بھی کیے ہیں، بی بی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کو کے ساتھ بھی گفتگو فرمائی ہے، جس کا انہوں نے جا بجا اظہار بھی کیا بعد میں۔ اس طرف تھوڑی سی ہم توجہ چاہیں گے اب اپنی آپ کی، کہ اس حوالے سے تاریخ نے کیا لکھا۔ آپ کی آواز ہم تک اکثر باتوں کی نہیں پہنچی ہے، ایک جملے میں سمیٹ کے کہہ دیں کہ شب عاشور کی بات کر رہے ہیں۔ جی، شب عاشور بی بی کے ساتھ کیا وصیتیں سید الشہداء نے کیا وصیتیں فرمائی ہیں؟ سید الشہداء جی ہاں، سید الشہداء جناب زینب کے پاس بھی آ کے وقت گزارتے تھے، اور جناب زینب سے گفتگو بھی فرماتے تھے۔ زیادہ تر امام حسین کا یہ مقصد ہوتا تھا کہ زینب کے دل کو قرار دیا جائے، بے شک اور جو بڑی ذمہ داری زینب کو دینی تھی اس کے لیے اپنے بہن کو بتا کر آمادہ کرنا کہ دیکھو میرے مقصد کی بہن تمہیں حفاظت کرنی ہے، اور یہ بھی وصیتیں کی تھیں کہ بہن گریبان چاک نہ کرنا، بہن اپنے چہرے پہ تماچے نہ مارنا، بہن صبر کرنا، مجھ پر گریہ نہ کرنا، اس لیے کہ جانتے تھے یہ چیزیں منع نہیں ہیں، مگر جانتے تھے کہ زینب کی ذمہ داری کتنی سنگین ہے۔ بھائی تقریباً برابر ہی کی تو ہے، بہت سے بہت 2 سال کا فرق ہے، 4 ہجری اور 6 ہجری۔ زینب اور خواتین ظاہر ہے کہ جلد جسمانی اعتبار سے یوں بھی کمزور ہوتی ہیں، لہٰذا زینب کی ذمہ داریوں کو دیکھ کر ان کو آمادہ کر رہے تھے، اور ان کو حقیقت میں سنبھال رہے تھے حسین ابھی سے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ میری بہن میرے بعد تجھے بڑی ذمہ داریاں نبھانی ہیں۔ اور یہ شب کی وصیتیں اور تمام باتیں حسین نے رخصت آخر پر بھی جناب زینب سے یہ وصیتیں کی ہیں، اور یہ کہا ہے کہ اے زینب ان سب کو تیرے حوالے کیا، اور میری بہن مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ یہ امام حسین نے اپنی بہن زینب سے وصیتیں کی ہیں، اتنی توقع تھی اپنی بہن سے، اور اتنا اعتبار تھا، کیونکہ جیسے حسین انتخاب پروردگار ہے ویسے ہی زینب بھی انتخاب پروردگار تھی، اس لیے کہ مقصد حسین کی بقا زینب کے حوالے تھی۔ اللہ اکبر۔ سید سجاد کی امام وقت کی موجودگی میں جو قیادت کر رہی ہے اسیروں کی، جس کے مشورے کے بغیر، جس کے اذن و حکم کے بغیر سجاد کو اقدام نہ کریں، اس سے پہسالار، اس قہرمان کربلا، اس شیر دل خاتون، اس بطلت و کربلا،
اس فاتح کوفہ و شام کا نام ہے اللہ زینب، کہ جس کے حوالے زینب حسین اللہ اپنا پورا مشن کر کے گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ علی کی جاہ و جلالت نمود کرتی ہے، علی کی جاہ و جلالت نمود کرتی ہے، زباں پہ جب کبھی زینب کا نام آتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا ہمارے الفاظ ٹوٹے پوٹے، اور کیا ہم بے شک کیا ذکر کریں گے، بس کوشش کرتے ہیں قبلہ اصحاب امام حسین علیہ السلام میں سے کسی بھی اصحاب با وفا کے کسی بھی صحابی کے مسائل پیش فرمائے، کیونکہ شب عاشور ہے، ہم چاہیں گے کہ کسی کی جنگ پیش فرمائے کبھی۔ تمام اصحاب انتخاب کرنا مشکل ہے کہ کس کے مصائب خصوصیت سے بیان کیے جائیں، مگر ہم ہاتھ اللہ جوڑ کے شہدائے کربلا سے عرض کرتے ہیں کہ اے میرے آقاؤں کے غلاموں، اے میرے آقا کے جانثاروں، جب ہمارے امام وقت کی جانیں اور ان کے ماں باپ آپ پہ فدا، تو ہمارا پورا خاندان، ہماری نسلیں آپ پہ فدا۔ بس ہاتھ یہ جوڑ کے معذرت کرتے ہیں کہ آپ کی مصیبتیں بڑی عظیم ہیں، ہماری زندگی بہت چھوٹی ہے، آپ میں سے کسی ایک کی بھی مصیبت کا حق نہیں ادا ہو سکتا ہے، اس لیے کبھی کہ نہیں۔ جن کے جنازوں پر، جن کی لاشوں پہ خود حسین روئے ہوں، ان کو رونے کا حق کہاں سے ادا ہوگا۔ ہاں، میں حبیب ابن مظاہر کا کیونکہ ذکر آ گیا تو چاہتا ہوں کہ حبیب ابن مظاہر کے لیے چند جملے بول دوں۔ یہ کون ہے؟ اللہ یہ تاریخ کہتی ہے کہ جب معرکہ کارزار شروع ہو چکا اور ادھر حسین کے سب سے پہلے عمر ابن سعد نے جو جنگ شروع کی اور چلے کمان سے تیر کو رہا کر کے لشکر کو گواہ کر کے کہا اس ملعون نے کہ گواہ رہنا کہ پہلا تیر میں نے حسین کی طرف رہا کیا ہے۔ جب کمانڈر رہا کر درد تیر تو تیروں کا ایک میہ برسات لشکر حسین پہ ہوئی۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس تیروں کی میہ میں، اس بارش میں آدھا تقریباً لشکر حسین تیروں کی زد میں آ کے شہید ہو گیا۔ اس کے بعد جنگ شروع ہو گئی، ادھر سے حل من مبازر کہا جانے لگا، اصحاب حسین سے اجازت لے لے کے جانے لگے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کے ایک صحابی حضرت ابو سمامہ سیداوی نے کہا کہ یبن رسول اللہ، یہ ظہر کا وقت لگتا ہے، چاہتا ہوں کہ یہ آخری نماز آپ کی امامت میں پڑھ کے آپ کے جد سے ملاقات کریں اور راہی جنت ہوں۔ حسین نے یہ سن کے اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھائیں اور کہا کہ نعم ان ھذا اول وقت صلاۃ الظہر ذکرتنی الصلاۃ جعلک اللہ من المصلین۔ ہاں ابو سمامہ، یہ اول وقت نماز ہے، نماز ظہر ہے، تم نے مجھے نماز یاد دلائی، اللہ تم کو نماز گزاروں میں شمار کرے۔ بس یہ سننا تھا کہ ادھر حسین نے کہا کہ ان سے کہو کہ ذرا سا اپنے تیروں کی بارش، اپنے حملوں کو روک دیں تاکہ ہم نماز پڑھ لیں، مگر ادھر کوئی تیار نہ ہوا، بلکہ ادھر سے آواز آئی، حسین ابن نمیر کی آواز آئی کہ اے حسین، جتنی نماز پڑھنی ہو پڑھ لو، تمہاری نماز قبول نہ ہوگی۔ بس سنو گے اللہ عزادارو، یہ اتنا بڑا جملہ حبیب ابن مظاہر سے برداشت نہ ہوا، ارے جلدی سے آگے بڑھ کے اس کو اسی لہجے میں جواب دیا، کہا او بدکار، او ملعون، او جہنمی، او کافر، تیری نماز قبول ہوگی اور فرزند رسول اللہ، فرزند زہرا و علی، جنت کے سردار امام کی نماز نہ قبول ہوگی۔ بس یہ کہہ کے ایک بار حسین سے کہا کہ مولا اب اجازت دے، اب نماز تو آپ کے جد کے پیچھے پڑھوں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی حبیب کی نماز تھی کہ کعبہ نماز سے جسارت کرنے والوں کو سبق سکھایا جائے۔ چنانچہ حبیب شیر غضبناک کی طرح سے حملہ لشکر کفار پہ حبیب نے کیا۔ ہاں، کون حبیب؟ بوڑھا حبیب، حسین کا بچپن کا دوست، کمر جھکی ہوئی ہے، آنکھوں کے پپوٹے آنکھوں پہ آ رہے ہیں، ہاتھوں میں راشا ہے، مگر اس بڑھاپے کے باوجود حبیب ابن مظاہر نے جوانوں کی طرح جنگ کی ہے۔ ہاں، اب ایک منزل ایسی آئی کہ پیاسا اور بوڑھا حبیب
लड़ते लड़ते घोड़े से नीचे आए, कहा या मौला हो अदरिकनी। हुसैन अपने दोस्त के जिस्म जख्मी के पास आए, ये देखा कि हबीब जो है वो जान दे रहे हैं। हाँ, वसीयत हो गई। हबीब का जनाजा भी हुसैन लेकर कत्लगाह से खैमे के करीब हुसैन ने लाके रख दिया। कितने जनाजे हुसैन ने उठाए, हर एक का रिश्ता, हर एक की खुसूसियत, हर जनाजे पे मरसिया और शुक्र का सजदा। अल्लाहु अकबर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। हम इंतहाई मशकूर हैं तक़ब्बलल्लाहु और मिन्ना व ममनून हैं। मिनकुम इंशाअल्लाह। फ़ी आपने अपना अमानिल्लाह। कीमती वक्त एक मरतबा फिर जो है वो एलेबैट टीवी को दिया। नाज़रीन, आप समाअत फरमा रहे थे अल्लामा सैयद उरूजुल हसन मीसम साहब को अवध की राजधानी लखनऊ से, हिंदुस्तान से। आज 9 मुहर्रम की ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं, शब आशूरा की ट्रांसमिशन देख रहे हैं। आज जनाब ज़हरा की चांद की आखिरी शब है। हमने पूरी कोशिश की कि आज के दिन के जो वाक़यात थे, जो कुछ तारीख ने कलम बंद किए, जो कुछ राज व न्याज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शहजादी के साथ फरमाए, अपने असाब बावफा के साथ फरमाए, उसमें से जो मोटी मोटी चुनिंदा चुनिंदा बातें हैं उनको आपकी आज़ान आलिया तक पहुंचाएं, क्योंकि हमारी ट्रांसमिशन में एक बहुत बड़ी तादाद हमारे नौजवानों की जो है वो ट्रांसमिशन देख रही होती है। तो इस टीवी की बरकत से, इस नशरियात की बरकत से उनको उनको आगाह किया जाए, क्योंकि ये दौर इतना बिजी दौर है कि लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो लाइब्रेरीज में जाके किताबें देखें और मकातिल की किताबें पढ़ें। तो इन ट्रांसमिशंस के ज़रिए से हमारी इस 24 घंटे की बैक टू बैक जो ट्रांसमिशन है, जो हमारी पूरी टीम इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत कर रही है, और पूरी दुनिया में हर कोने कोने में हुसैनियत के इस पैगाम को पहुंचाने में कोशा है दिन और रात। हमने कोशिश की कि अपने वक्त में रहते हुए उन तमाम तारीखी हक़ाइक़ को लाकर आपके महज़र में, आपकी खिदमत में पेश करें। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म होता है। इंशाअल्लाह हमारी और आपकी मुलाकात जल्द होगी। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।